کہ مرد پر اور عورت پر غسل کس کس وجہ سے فرض ہوتا ہے، اس کی ڈیٹیل توجہ کے ساتھ سمجھ لیں۔ مرد پر غسل فرض ہونے کے اسباب مختلف ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر اس کو سوتے ہوئے احتلام کا ہو جانا۔ اگر سوتے ہوئے مرد کو احتلام والا معاملہ پیش آ جاتا ہے تو اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ اس کی ڈیٹیل آپ اس طرح سمجھ لیں، مثال کے طور پر صبح کے وقت مرد اٹھا ہے اور اٹھ کر اس نے دیکھا تو اس کے کپڑوں پر نشان اس طرح کے لگے ہوئے تھے یا پھر بدن پر نشان لگے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ کچھ چیز شرمگاہ سے خارج ہوئی ہے، کپڑوں پر نشان دیکھ کے اس کو پتہ چلا تو اس پر غسل فرض ہوگا، اگرچہ اس کو احتلام ہونا یاد تھا یا نہیں تھا، دونوں صورتوں میں۔ مثال کے طور پر اس نے نماز بھی پڑھ لی ہے یا بعد میں دن کے وقت اس کو پتہ چلا کہ کپڑوں پر تو کوئی چیز یا کوئی نجاست اس طرح کی لگی ہوئی ہے، تب بھی اس پر غسل فرض ہوگا۔ اگر صبح اس نے نماز پڑھی تھی، وہ نماز نہیں ہوئی، اس کی قضا اس کو کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ احتلام ہونے کی وجہ سے غسل فرض ہو جائے گا۔ اس میں ساتھ میں ایک بات یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ احتلام والا معاملہ عورتوں کو بھی پیش آ سکتا ہے۔ ہاں، بعض عورتیں ایسی ہیں کہ جن کو یہ معاملہ پیش نہیں آتا، لیکن بعض عورتوں کو یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے، تو عورتوں کو بھی اگر احتلام والا معاملہ پیش آ جائے تو ان پر بھی غسل کرنا فرض ہوگا۔ باقی عورتوں کی میں ڈیٹیل الگ سے بیان کرتا ہوں آگے چل کے۔ ایک چیز یہ ہو گئی کہ مردوں کو احتلام والا معاملہ اگر پیش آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے غسل فرض ہوگا۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی نے جان بوجھ کے خود کے اوپر اپنے آپ پر غسل فرض کیا، یعنی ہاتھ سے منی خارج کرنے والا معاملہ اگر اس نے کیا، جس کو مشتزنی بولتے ہیں، مشتزنی والا اگر معاملہ کیا تو ایسی صورت میں اس پر غسل فرض ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز اس میں یہ سمجھ لیں کہ مرد و عورت کا باہمی تعلق قائم کرنا، ہم بستری والا معاملہ کرنا، تو ہم بستری کرنے کی وجہ سے مرد پر بھی اور عورت پر بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ اس میں یہ بات بھی یاد رکھ رہے ہیں کہ مرد اور عورت کی باہم شرمگاہوں کا آپس میں مل جانا یہ بھی غسل کو فرض کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ ان کے مثال کے طور پر مکمل ہم بستری والا معاملہ نہیں ہوا، یعنی اینڈ تک اخیر تک سارا معاملہ نہیں ہوا، لیکن دونوں کی شرمگاہیں آپس میں ایک دوسرے میں داخل ہو گئی تھی، صرف اتنا بھی ہوا تھا، تو تب بھی دونوں پر غسل کرنا فرض ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ باقی نارمل اس کا یہ سمجھ لیں کہ باہمی تعلق قائم کرنا، ہم بستری کرنے کی وجہ سے مرد پر بھی غسل فرض ہوگا، عورت پر بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ اس کو لے لیں، مثال کے طور پر چلو یہ مرد والے اسباب ہو گئے کہ اس پر اس وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ عورتوں والے اسباب لے لیں۔ عورتوں والے اسباب میں ایک تو یہ ہو گیا کہ ہم بستری کرنے کی وجہ سے مرد پر جس طرح فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح عورت پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر کسی عورت نے جان بوجھ کے خود اپنے اوپر غسل فرض کر لیا تو تب بھی اس پر غسل فرض ہوگا، جس طرح مردوں والا میں نے معاملہ بتایا۔ تو یہ بھی محتاط لفظوں میں اس کو سمجھ لیں کہ عورت نے بھی اگر اس طرح کا معاملہ کیا تو اس پر بھی غسل فرض ہوگا۔ آگے چلیں تو حیض والا معاملہ، پیریڈز والا معاملہ، جب عورت کے وہ پیریڈز والے حیض والے دن کمپلیٹ ہوں گے، مکمل ہوں گے، تو اس پر غسل کرنا فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح نفاس والا معاملہ کہ بچے کی پیدائش کے بعد جو خون والا معاملہ عورت کو پیش آتا ہے، تو اس کے اختتام پر، یعنی وہ جب دن پورے ہوں گے تو اس پر بھی عورت پر غسل فرض ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک بات یہ یاد رکھ لیں کہ احتلام والا معاملہ تو میں نے ذکر کر دیا کہ عورتوں کو بھی پیش آ سکتا ہے، لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں بعض عورتوں کو لیکوریا والا معاملہ ہوتا ہے، تو لیکوریا کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اس پر ڈیٹیل کے ساتھ میں نے علیحدہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو یہاں پر صرف وہ اسباب ذکر کرنا مقصد ہے کہ جن کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے مرد پر یا عورت پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ مرد اور عورت کے یہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ احتلام والا معاملہ ہو گیا، ہم بستری والا معاملہ ہو گیا، عورت کے لیے پیریڈز والا معاملہ ہو گیا، نفاس والا بچے کی پیدائش کے بعد جو خون والا معاملہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے، اور خود اپنے آپ پر غسل فرض کرنے کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے۔